ویلکم بیک. اچھا, ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اکثر اسکولوں میں یا ٹیوشن سینٹرز میں جب بچوں کو سزا دی جاتی ہے یا ان کو سخت انداز میں کچھ سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس میں کافی مار پیٹ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے. ہر دوسرے ماہ یا کبھی کبھی دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی ویڈیو وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا میں جس میں کوئی ٹیچر, چاہے وہ اسکول میں ہو یا وہ کسی ٹیوشن سینٹر میں ہو, جو بھی, وہ بچے کو زور سے مارا جا رہا ہے اور حسب معمول تھوڑی دیر کے لیے کافی شور مچتا ہے کہ یار اس کو پکڑو, اس کو جیل میں ڈالو, یہ کرو, بچوں کو بچاؤ, لیکن پھر معاملہ ایک بار پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اب میں ہرگز ہر ٹیچر کی بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر, یہ واضح ہونا چاہیے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کو روکا جا سکتا ہے, اور اگر ہاں تو کیسے. آج ہمیں جوائن کر رہی ہیں مدیحہ انصاری صاحبہ, سی ای او ہیں سٹیز فار چلڈرن کی, ایک ایسا ادارہ جو بچوں کو ایک محفوظ ماحول میں کھیل سے سیکھنے کا موقع دیتا ہے. اور ان کا ایک نیا پروجیکٹ لانچ ہوا ہے, بڑی مزیدار ویڈیوز بھی بنائی ہیں انہوں نے, جس کا نام ہے مار نہیں پیار. اور یہ خاص طور پر جسمانی سزا جو بچوں کو دی جاتی ہے, اس کو کارپورل پنشمنٹ کہا جاتا ہے, اس کو کلاس روم سے مٹانے کی کوشش ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس مدیحہ صاحبہ ونس اگین. آپ کئی سال پہلے بھی آئی تھیں ہمارے شو پر. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک بڑی نارملائز چیز ہے, مطلب اگر میں آپ دونوں سے بھی پوچھوں کہ کیا آپ پر یہ گزری ہے اسکول میں, تو وہ سب ہاں بالکل 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 آپ کے ساتھ پرنسپل کا ڈنڈا کھایا تھا, پرنسپل آج بھی یاد ہے. ہاں, ہمارے یہاں کیننگ ہوتی تھی, میرے آنے سے پہلے وہ بند ہو گئی, لیکن پھر بھی تھوڑا ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ باسی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. اچھا. وہ کسی ایک بچے کو درخت کے نیچے کلاس ہوتی تھی, درخت پہ چڑھا دیتے تھے, وہ کہتا ہے تازہ ڈنڈا توڑ کے لاؤ, اور پھر اس سے الگ بڑی پرانی برٹش ٹیکنیک ہے, الگ مزہ آتا. جی. تو مدیحہ صاحبہ, آپ نے دیکھا کہ اس ٹیبل پر بھی اگر ہم ایک کیا کہتے ہیں سروے کریں تو 100% رزلٹ آئے ہیں. اب یہ ایک روایت بنی ہوئی ہے, تو اس پرانی روایت کو کیسے مٹایا جائے؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سرار, اور بات یہی ہے کہ ہم نے بھی جب ٹیچرز سے بات کی, جب ٹیچرز کے ساتھ ورک شاپس کی اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی بچپن میں مار کا سامنا کیا, مار پیٹ کا سامنا کیا کلاس روم میں, تو کمیونٹیز میں تو 100% ٹیچرز اور گورنمنٹ اسکولس میں کوئی 70% سے زیادہ ٹیچرز نے کہا کہ ہاں. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آج تک یاد ہے, ان کو بھی وہ حادثہ یاد ہے, وہ وقت یاد ہے, وہ واقعہ یاد ہے جب ان کو کسی ٹیچر نے پکڑ کے مارا یا ذلت آمیز اس طرح سے سزا دی کہ پوری کلاس کے سامنے. اور یہ جو ہے یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے جو کہ پھر نسل در نسل دہرایا جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو ہے وہ کارپورل پنشمنٹ یعنی جسمانی سزا کو ختم کرنے کا عالمی دن ہے. تو اپریل 30 کو یہ ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم ملک کی سطح پر اور معاشرے کے لیول پر ہم کہاں کس طرف جا رہے ہیں. اور آپ نے پہلے بھی ابھی بات کی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کچھ جنگجو ہوتا جا رہا ہے, تو اس کو ایک پرامن معاشرہ کس طرح بنانا ہے, وہ اس کا ایک راستہ یہی ہے کہ آج سے ہی بچوں کو ایک ایسا ماحول دیا جائے جس میں وہ مستقبل کو بھی پیار سے سنبھالیں. تو اگر یہ ایک چیز, ایک آئیڈیا جو اتنا عام ہو چکا ہے اور دہرایا جاتا ہے, اس کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے, تو ایک جو چیز ہے, جو پہلا سٹیپ ہے, پہلا قدم, وہ ہے قانون. اسلام آباد میں, گلگت میں, سندھ میں قانون آ چکا ہے جو کہ کلاس روم میں اور اسکولوں میں اسپیشلی مار پیٹ کو سختی سے منع کرتے ہیں, بین لگا چکے ہیں. اور باقی صوبوں میں یہ ابھی نہیں آیا. اور لیکن اگر یہ پہلا قدم لے بھی لیا جائے تو اچھا سوری مدیحہ, یہ میں اویئرنیس کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر جیسے آپ نے کہا سندھ میں بھی یہ لا آ چکا ہے, اسلام آباد میں بھی, گلگت بلتستان میں, تو وہ لا کیا کہتا ہے اگر کہیں پہ ٹیچر ٹارچر کر رہا ہے, مار رہا ہے بچے کو, اور وہ چاہے اسکول میں ہو یا مدرسے میں, تو اس کی سزا کیا ہے اگر کوئی رپورٹ کر دیتا ہے, پتہ چل جاتا ہے؟ تو اسلام آباد میں تو اس کے رولز آ چکے ہیں اور صوبوں میں ابھی ادھر پہنچ رہے ہیں. اسلام آباد میں اگر وہ رپورٹ کیا جائے تو فائن بھی ہو سکتا ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اسکول کی سطح پہ وہ ایبسلوٹ
زیرو ٹالرنس ہے اس کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ ٹیچرز کو اس کے لیے پنش کیا جائے, ان کو بھی پنش کیا جائے, ضروری ہے کہ ایک اور بات ہو ان سے جس میں ان کو یہ سمجھایا جائے کہ اگر مار نہیں تو پھر کیوں. کیونکہ آپ لا تو لے کے آ سکتے ہیں, لیکن اگر اس پر عمل دیکھنا ہے کلاس روم کی سطح پر, تو ان سے یہ بات کرنی ضروری ہے کہ اگر مار نہیں تو کیوں, اور اگر پیار تو پھر کیسے. وہ کیا باتیں ہیں, وہ کیا ٹولز ہیں, وہ کیا آلٹرنیٹیوز ہیں, وہ کیا رویے ہیں جو کہ اپنائے جا سکتے ہیں کلاس روم میں, جن سے بچوں کو کے لیے پازیٹیو ایک مثبت ماحول بن سکتا ہے اور نظم و ضبط بھی قائم رہ سکتا ہے. تو اس پہ پھر کام کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ ٹیچرز سے بس کہا جائے ایک دن کہ اگر آپ نے بچے کو مارا تو آپ کو جیل ہو جائے گی, آپ کو فائن ہو جائے گی. آپ نے جب ٹیچر سے بات کی ہوگی تو اکثر یقیناً کسی نے یہ کہا ہوگا کہ جی آپ ان بچوں کو جانتی نہیں ہیں, تو اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو سنبھالنے کا. تو جس آپ آلٹرنیٹیو کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہم ڈنڈا تو ان کے ہاتھ سے نکال دیں گے, لیکن کیونکہ وہ اتنے یوز ٹو ہیں کہ اگر کلاس روم میں ڈسپلن رکھنا ہے تو وہ ڈنڈے کے زور پر ہی رکھنا ہے, تو ڈنڈے کی جگہ ان کو کیا دینا ہے؟ اس کی جگہ کچھ ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور جگہوں میں بھی لائیں. ایک تو یہ ہے کہ کلاس روم مینجمنٹ جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے, اس کا ایک نظام بنانا جو بچوں کو بھی پتہ ہو اور پورے اسکول میں پتہ ہو کہ ایک نظام قائم کرنا ہے اور قائم رکھنا ہے. اور پھر یہ باتیں ہیں کہ اگر پیار سے سکھانا ہے تو کس طرح, اگر آبجیکٹو یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسکول سے بھاگے نہ, کلاس سے بھاگے نہ, کلاس میں ڈرے نہ, اور وہ سیکھ سکے, وہ اس کو سیکھنے کا شوق ہو, تو اچھا کچھ پریکٹیکل سٹیپس بتائیں کہ اگر ڈنڈا نہ ہو تو ڈسپلن قائم کیا جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ ڈسپلن اگر کوئی ایسی باتیں ہیں جو بچے کریں جو کہ آپ کو نا مناسب لگیں, تو اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ ٹیچر سے کنٹرول لیا جا رہا ہے, یا ٹیچر جو ہے وہ بچوں کے لیے باؤنڈریز نہیں لگا سکتے, لیکن مار پیٹ کے علاوہ کوئی کانسیکوینسز جو کہ اس ایکشن سے وابستہ ہوں وہ بھی سوچیں. اگر ہوم ورک نہیں کیا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر سکتے, اس کی اصلاح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو آپ بھی بدیہ لگ رہا ہے کہ آپ کی آرگنائزیشن بھی تلاش کر رہی ہے وہ سارے میجرمنٹ کے مائنس ڈنڈا کیا ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے آپ بھی زیر تعمیر ہے پروپوزلز آپ کے ہاں بھی, ایسا لگ رہا ہے. ایکچولی نہیں, ہمارے پاس جو پیار کے ساتھ سکھانے والے ٹیکنیکس ہیں, اگر میں آپ کو اس طرح سے بتاؤں تو ایک تو یہ ہے کہ ایکچولی تعریف کو ایز اے ٹول یوز کیا جائے, تاکہ بچے جو ہیں وہ ایک پازیٹیو طریقے سے اس طرف آئیں کہ مجھے سیکھنے کا شوق ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کرنا, ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کرنا, اور مزیدار طریقوں سے سکھانا. پھر جو کلاس روم کے ایک گراؤنڈ رولز ہیں. اچھا مدیحہ, جو ہر اسکول میں کچھ بچے بلیز بھی ہوتے ہیں, اور یہ وہاں ویسٹ میں تو بہت زیادہ بڑا پرابلم ہے, لیکن ہمارے یہاں بھی ہے. بلیز سے کیسے نمٹا جائے؟ تو اس میں بھی پھر یہی ہے کہ بچے جو ہیں اگر وہ ان کو کلاس روم میں مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ان کا بھی رویہ دوسروں کی طرف اسی طرح ہوتا ہے, کہ اگر کوئی ایشو ہے, اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کو اسی طرح ریزالو کرتے ہیں یا دوسروں کو تنگ کرتے ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ایک تو یہ سمجھانا کہ دوسروں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, پھر سسٹمز لانا کہ رپورٹنگ کے میکانزمس ہوں, چاہے ٹیچر ہو چاہے بچہ ہو, اسکول کے لیول پر وہ سیف گارڈنگ کے اور رپورٹنگ کے میکانزمس ہوں. اور اس بچے کے لیے بھی جیسے یہ بات ہوئی کہ یہ بیہیویئر ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو اس کے لیے کانسیکوینسز ہوں, ضرور ہوں, چاہے وہ بچے کے لیول پر ہو کہ بریک میں اس کو روکا جائے, کوئی اور کام دیا جائے, اس کو کلاس کی خدمت کا کوئی کام دیا جائے, یا پھر سوری ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے. آپ کی جو بنیادی جو آپ کا تھرسٹ ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. مجھے تھوڑا سا ایشو ہے آپ کے اس سلوگن سے, مار نہیں پیار.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہاں پہ یہ بات نہیں کرتے کہ بچوں کی بھی ایک عزت ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ پیار کا جو کانسیپٹ ہے، ٹیچر، اس کا پاور، ریلیشن شپ جو ہے بچے کے ساتھ، ہم نے کتنی ساری رپورٹس دیکھی ہیں کہ وہ پھر ابیوز کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے اس کو تھنک تھرو کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے کو اگر ڈسپلن کرنا ہے ود ان ریزن تو کیسے کرنا ہے. اینڈ لاسٹلی آئی ووڈ آلسو سے کہ ہمارا جتنے بھی دفعہ میں اسکولوں میں گیا ہوں، جب بھی میں نے دیکھا ہے، مار تو چلے ایک فزیکل ہے نا، بٹ انویریبلی ٹیچرز بچوں پہ چیخ رہے ہوتے ہیں، کانسٹنٹلی چیخ رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ بچہ جو ہے کانسٹنٹلی اس سے جب ذہنی دباؤ ہوتا ہے. بالکل بالکل اس پہ ذہنی دباؤ ہوتا ہے. اور وہ یہی بات ہے کہ آئی تھنک یہ بات تو مختصر سی ہوئی ہے، لیکن پازیٹیو ڈسپلن کو کلاس روم میں لانا یہ ایک پوری سائنس ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپ سے ہوتی ہے، یہ ایک رات میں نہیں ہوتی. مطلب پورا پروسیس ہے، پورا پروسیس ہے. I'm really sorry، آپ کا ٹاپک یہ زبردست ہے، اینڈ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. آئی تھنک ہمیں دوبارہ بھی اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے بچوں کے بارے میں ہے، ان کے مستقبل کے بارے میں. بٹ آپ کا بہت بہت شکریہ احمدیہ. اور دیکھیں کوئی انہونی کام نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ڈنڈے کے زور سے ہی سکھایا جاتا ہے. انفیکٹ جو سکسیزفل اسکولنگ سسٹمز ہیں ان میں کارپورل پنشمنٹ شامل نہیں ہوتی، نہیں ہے، اٹس ناٹ پارٹ آف دی ایکویشن. وہ جو پبلک ایٹر ویٹر ہے وہاں بھی میرا خیال اب نہیں ہوتی. سر اب تو $4 ملین کا بلین پاؤنڈز کا لا سوٹ ہو جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا.